بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ دعائیں بندوں کا اپنے خالق و معبود سے تعلق استوار رکھنے کا ایک ایسا نسخہ ہے جس پر دنیا کی فلاح و بہبود اور آخرت کی نجات و سرخروئی کا دار و مدار ہے، کیونکہ ہر طرح کی بے راہ روی اور غفلت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے عدم استحضار سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اور تضرع سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے زبان نبوت نے دعا کو مغز عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو دعائیں مانگنے کی توفیق ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے واہ ہو گئے۔ آج کی حدیث نمبر 22۔ کسی چیز کے نیچے آنے، جلنے، ڈوبنے اور زیادہ بڑھاپے کی عمر میں مرنے سے پناہ مانگنے کی دعا، نیز مرتے وقت شیطان کے حملے سے پناہ مانگنے کی دعا۔ ان ابی الیسر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والہدم والغم والحریق والغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وان اقتل فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ رواہ احمد، ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ، میں بڑھاپے کی عمر، اونچی جگہ سے گرنے سے، کسی چیز کے نیچے آنے سے، غم سے، جلنے سے اور ڈوبنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے پھسلا دے، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جہاد سے بھاگتا ہوا مروں، اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے مجھے موت آئے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔